السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جماعت ہشتم کے دوسری نظم فوج اعداء میں ہلچل، اس کی سرگرمیاں انشاءاللہ حل کریں گے۔ پہلی سرگرمی میں ہم کو شاعر کے بارے میں معلومات دینی ہے۔ مرزا دبیر ہیں، ان کے بارے میں 6 چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ تو نام ہے، سن پیدائش ہے، مقام پیدائش ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات آتے ہیں، اس میں آپ کو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جان پہچان کی مدد سے اس کو حل کریں۔ تو ہم جان پہچان کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر آپ کو سب دیا ہوا ہے۔ نام میں آ جائے گا مرزا سلامت علی دبیر، پورا نام، اور سن پیدائش ہے 1803، اور مقام پیدائش ہے دہلی۔ تو یہ 3 سوال ہم نے دیکھے، 3 چیزیں ہم نے لکھی۔ اس کے بعد استاد کون تھے، مقام انتقال اور سن انتقال۔ تو ان کے استاد تھے جو خود ایک بہت اچھے شاعر تھے، میر مظفر حسین ضمیر۔ تو مظفر حسین ضمیر ان کے استاد، اور ضمیر ان کا تخلص بھی تھا۔ اور پھر انتقال ہوا ان کا 1875 میں انتقال ہوا لکھنؤ میں۔ تو اس طرح سے ہم کو یہ مکمل معلومات اس میں لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم آگے جو سرگرمیاں دی ہوئی ہیں، ایک جملے میں جواب دینا ہے۔ ابن شیر خدا سے مراد کون ہے؟ تو ابن شیر خدا سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن شیر خدا کے حملہ آور ہونے کا انجام کیا ہوا؟ یعنی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تو یہاں آپ کا جو خلاصہ ہے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی کہ یہاں سے آپ جواب لکھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا۔ آپ کی 2 دھاری تلوار کے بے نیام ہوتے ہی سورج بول اٹھا، یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا تباہ ہو گیا۔ ایک جملے میں ہی لکھنا ہے، زیادہ آپ کو نہیں لکھنا ہے اس میں۔ میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے تو کس نے حفاظت کی؟ تو روح الامین نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی حفاظت کی۔ تو آپ لکھیں گے کہ میدان جنگ میں مولا آگے بڑھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو حضرت جبریل نے اپنے پر کھول کر ان کی حفاظت کی۔ صحرا سے شیر کیوں بھاگ گئے؟ تو صحرا سے شیر خوف کی وجہ سے بھاگ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے جب اپنے کارنامے انجام دیے تو اس کی وجہ سے ڈر کر وہ بھاگ گئے۔ تو یہاں سے آپ لکھیں گے، خلاصے سے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسا ہنگامہ بپا ہوا کہ شیر صحرا کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ تو یہ آپ جو ایک جملے میں جواب لکھیں گے کہ ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر صحرا کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ پپا اور برپا ایک ہی الفاظ ہیں۔ تلوار کے ڈر سے رن میں تلوار کس طرح چلی؟ تو اب یہاں پر رن کہتے ہیں میدان۔ تلوار بجلی کی طرح چلی، آپ کو جواب لکھنا ہے، تلوار بجلی کی طرح چلی۔ تلوار کے ڈر سے افلاک پر کیا اثر ہوا؟ افلاک یعنی آسمانوں پر۔ تو تلوار کے ڈر سے آسمانوں پر یہ اثر ہوا، یہاں ادھر جواب آپ کو نظر آئے گا، یعنی نیچے سے دوسری لائن میں، کہ تلوار کے ڈر سے افلاک ایسے تھرا اٹھے کہ قریب تھا کہ غش کھا کر زمین پر آ گریں۔ تو اس طرح یہ اثر ہوا کہ وہ چکر کھا کر نیچے گرنے کے قریب ہو گئے۔ سورج کی شکل کس کے خوف سے بدروپ ہو گئی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے ڈر سے وہ بدروپ ہو گئی، یعنی سورج کی جو شکل تھی وہ بدروپ ہو گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے ڈر سے سورج کی شکل بدروپ ہو گئی۔ اب اس کے بعد مختصر جواب آپ کو لکھنا ہے۔ میدان کربلا میں ابن شیر خدا نے شجاعت کا نمونہ کس طرح پیش کیا؟ یعنی اب یہاں پر ہم کو یہ تھوڑا سا مختصر جواب لکھنا ہے، تھوڑا بڑا رہے گا ایک جملے سے۔ تو یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار نے جو بہادری کے کارنامے انجام دیے تو وہ اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو آپ یہاں لکھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے تو ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر صحرا کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہ تھا، موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ رہا تھا، پیادے اور سوار سب کی جان پر بنائی تھی۔ تو یعنی اس طرح سے آپ مختصر سا لکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور سوال ہے جس میں آپ کو تلوار کے بارے میں لکھنا ہے۔ مرثیے کے تیسرے بند کی روشنی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے کارنامے لکھی۔ اب جو تیسرا بند ہے، یعنی تیسرا بند کہاں سے شروع ہوگا آپ کا؟ یہ باد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا، بلکہ اوپر والا، یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی،
اس میں اوپر سے جواب لکھنا ہے آپ کو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار جس سر کی طرف لپکتی دل جل اٹھتے، جان دہک اٹھتی، دو دھاری تلوار ذرا سر گردن اور سینوں کو چیرتی چلی جاتی، آسمان میں تارے موت کے خوف سے تھرا گئے، گاوے زمین بھی بار بار زخمی ہوئی۔ یہاں تک آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد سردار شام صرف تیغ چمکا کے کیوں رہ گئے؟ یعنی جو شام کے ملک شام کے جو سردار تھے، یزید کی فوج، یعنی جو ابن زیاد کی فوج کی جو سردار تھے، تو وہ صرف تلوار چمکا کر کیوں رہ گئے، یعنی کچھ کر کیوں نہیں پائے؟ تو یہاں پر اس کا جواب آپ کا موجود ہے کہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اتنے تیزی سے چل رہی تھی اور اس کا ایسا رعب طاری ہو گیا تھا اور ان کے دلوں پر ایسا خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ تلوار صرف دکھا کر رہ گئے، چمکا کر رہ گئے اور اس کو چلا نہ پائے۔ تو اس طرح سے آپ کو خود سے اس کا جواب لکھنا ہے اپنے الفاظ میں۔ اب یہاں پر فتنہ گر اور کینہ وروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بیان کیجیے۔ جو فتنہ گر لوگ تھے، فتنہ پھیلانے والے لوگ تھے اور جو حسد رکھنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو بیان کرنا ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ یہاں سے آپ کو موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروں کو اڑا دیا۔ تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ موت کی ہوا نے فتنہ گروں کو اڑا دیا، اور جو کینہ ور تھے تو ان کا آئے گا موت کی ہوا سے کینہ ور غبار کی صورت اڑ گئے۔ تو یہ دونوں آپ کو لکھنا ہے کہ موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گروں کو اڑا دیا، اور موت کی ہوا سے کینہ ور غبار کی صورت اڑ گئے۔ تو اس طرح سے آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ اور میدان جنگ کی افراتفری کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ آپ پہلے خلاصہ اچھی طرح پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں اس کو آپ کو لکھنا ہے کہ میدان جنگ میں جو ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب تلوار اپنی دو دھاری تلوار جب آپ نے میان سے نکالی اور جب آپ نے حملہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے حفاظت کے لیے تشریف لے آئے، اپنا انہوں نے پر کھول دیا، اور دشمنوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا، افراتفری مچ گئی۔ جس سر پہ کی طرف وہ بڑھتی تلوار وہ اس سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتی۔ اس کے علاوہ جو ہے شیر بھاگ گئے، اور اس کے علاوہ افلاک سورج میں ڈر پیدا ہو گیا، چاند ستاروں میں خوف پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کو اپنے الفاظ میں یہ لکھنا ہے۔ دو دھاری تلوار کو آپ دیکھیں گے سرے تیغ دو سر، یہ آپ کے نظم میں یہ لفظ آیا ہے تیغ دو سر۔ تو تیغ دو سر یہ دو دھاری تلوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسوار آئے گا، یعنی سوار کے لیے اسوار کا لفظ استعمال ہوا، تو اسوار آئے گا سواری پر چڑھنے والا۔ فساد پر پیدا کرنے والا فتنہ گر، اور دشمنی یا حسد رکھنے والا کینہ ور۔ اس طرح آپ کو حل کرنا ہے۔ اور یہ اوپر جو اشعار کی تشریح آپ کو کرنی ہے، تو اس میں ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویڈیو کی لنک ملے گی، اس میں پوری نظم کی تشریح موجود ہے، اس میں سے آپ ان اشعار کی تشریح لکھیں گے، اور وہ لنک پہ اگر آپ کلک کر کے وہ اگر نہیں اوپن ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو کاپی کرنا ہے، اس کو کاپی کر کے آپ کو یوٹیوب میں پیسٹ کرنا ہے سرچ بار میں، وہاں سے پھر انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا۔ اس طرح ذیل کے القاب جن کے لیے آئے ہیں ان کے نام لکھیے۔ دو لوگ ہیں، دو یہاں پہ آپ کو سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ ایک تو ابن شیر خدا، یعنی ابن شیر خدا سے مراد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے روح الامین، روح الامین سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس کے بعد سرگرمی دی ہوئی ہے کہ نظم سے درج ذیل معنی والے محاورے تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا ہے الٹ پلٹ ہونا، تو اس کے لیے محاورہ ہے زیر و زبر ہونا۔ اچھا لگنا، پسند آنا، یہ دوسرا محاورہ ہے، اس کا مطلب خوش آنا۔ اور تیسرا محاورہ ہے برباد کرنا، مٹی میں ملانا، تو خاک میں ملانا۔ اس طرح سے آپ کو یہ مکمل اس طرح سے یہ محاورے آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کربلا کے واقعے کے متعلق آپ کو معلومات جمع کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ نیٹ پہ آپ کربلا کا واقعہ لکھیں گے تو اس کے بہت سی سائٹس آئیں گی، آپ کو اس سے کربلا کا واقعہ وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔